بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم دل کو چھو لینے والی باتیں اور اسلامک کوٹس اقوال زرین کا تذکرہ کریں گے۔ اگر ان باتوں پر ہم عمل کر لیں تو ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی خوشنما ہو جائے گی۔ اس لیے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر راستہ خوبصورت ہے تو پتہ کرو کہ کس منزل کو جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو راستے کی پرواہ مت کرو۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں، بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ایسے اعمال کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ وقت اور دولت دو چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت انسان کو مغرور بنا دیتی ہے۔ لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعمال کے لیے۔ بات تب بگڑتی ہے کہ جب چیزوں سے پیار اور لوگوں کو استعمال کیا جائے۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ مجھے دعا قبول ہونے کی فکر نہیں، مجھے صرف دعا مانگنے کی فکر ہے، کیونکہ جب مجھے دعا مانگنے کی توفیق ہو گئی ہے تو قبولیت بھی اس کے ساتھ حاصل ہو جائے گی۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھولوں کو تازگی دیتے ہیں، اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں میں روشنی بھرتے ہیں۔ اچھے لوگوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ان کو یاد رکھنا نہیں پڑتا، وہ یاد رہ جاتے ہیں۔ انسان اپنی توہین معاف تو کر سکتا ہے پر بھول نہیں سکتا۔ انسان کا فضول شوق میں وقت کھو دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ اگر تو پہاڑ سے گرے تو یہ تیرے لیے اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا کہ تو کسی کی نظروں سے گر جائے۔ غریب کی مدد کرو، اس کا دل نہ دکھاؤ اور اس کا احساس کرو، کیونکہ غریب ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ جس کا رابطہ اللہ سے ہو وہ ناکام نہیں ہوتا۔ ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے وابستہ ہوں۔ جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، اور جب تمہارے دین کو خطرہ ہو تو جان دے کر دین بچاؤ۔ جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دیا کرو اور اللہ سے تجارت کرو۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عذاب کرنا مقصود ہوتا تو ان کو رمضان اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد ہرگز عنایت نہ فرماتا۔ شراب کے نشے میں چور تو کچھ دیر میں ہوش میں آ جاتا ہے، مگر تکبر اور غفلت میں پڑے لوگوں کو ہوش میں آنے میں بہت دیر لگتی ہے۔ دنیا میں جو امیر ہیں اور خیرات نہیں کرتے، آخرت میں وہ سب سے زیادہ غریب ہوں گے۔ انسان کس سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ اولاد کے مرنے پر آدمی کو نیند آ جاتی ہے، مگر مال کے چھن جانے پر نیند نہیں آتی۔ خوش نصیب وہ نہیں جس کا نصیب اچھا ہے، بلکہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے دعا صرف اس لیے مانگتا ہوں کہ تیرا حکم ہے، ورنہ میں کون ہوتا ہوں تجھے مشورہ دینے والا کہ میرے لیے کیا بہتر ہے۔ خوف الہی گناہوں سے دور رکھنے کا اچھا ذریعہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہی بڑے بڑے گناہوں کی طرف بلاتے ہیں۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ دوسروں کے محل میں غلامی کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی جھوپڑی میں حکومت کرے۔ جو خدا کو ناراض کر کے لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنا چاہے تو خدا اس کو لوگوں پر ہی چھوڑ دیتا ہے۔ صورت اور سیرت میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ صورت دھوکہ دیتی ہے جبکہ سیرت پہچان کراتی ہے۔ جس کی نگاہیں آزاد ہوں اس کا دل رنجیدہ ہوتا ہے۔ جو بار بار آزادانہ نگاہ کرتا ہے وہ ہمیشہ حسرتوں میں مبتلا رہتا ہے۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو
کیونکہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ اے ابن آدم، ظاہر پر نہ جا، آگ دکھنے میں سرخ لگتی ہے پر اس کا جلایا ہوا سیاہ ہو جاتا ہے۔ پس دنیا بظاہر خوبصورت اور اس کا جلایا ہوا بدصورت ہے۔ بری عادت کی طاقت کا اندازہ تب ہوتا ہے جب اسے چھوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ گناہوں سے توبہ کا فائدہ یہ ہے کہ سزا سے نجات ملتی ہے۔ بری عادتوں سے پاک ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ جنت اور اس میں اونچے درجات ملتے ہیں۔ کسی پر احسان کرو تو اس کو چھپاؤ، اگر تم پر کوئی احسان کرے تو اسے ظاہر کرو۔ کسی سے محبت کرنے سے پہلے اپنے دل میں قبرستان بنا لو تاکہ اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو دفنا سکو۔ تم کالا لباس مت پہنا کرو کیونکہ بے شک یہ فرعون کا لباس ہے۔ کسی کو پانے کی تمنا مت کرو بلکہ اس قابل ہو جاؤ لوگ آپ کو پانے کی تمنا کریں۔ اگر تم کسی کو چھوٹا دیکھ رہے ہو تو تم اسے دور سے دیکھ رہے ہو۔ تم اچھا کرو اور زمانہ برا سمجھے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے بجائے اس کے تم برا کرو اور زمانہ تم کو اچھا سمجھے۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کی تکلیف محسوس کرے۔ نہ انسان اپنی مرضی سے پیدا ہوا اور نہ اپنی مرضی سے مرے گا، پھر وہ ان کے بیچ کا عرصہ اپنی مرضی سے کیوں گزارنا چاہتا ہے؟ علم دین کو روشنی دیتا ہے۔ دولت کی لالچ سے بچ، دولت کی لالچ اندھا بنا دیتی ہے۔ جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے۔ انسان اپنی زندگی میں ہر چیز کے پیچھے بھاگے گا مگر دو چیزیں اس کا پیچھا کریں گی، ایک اس کی روزی اور دوسری اس کی موت۔ سب سے بڑی بہادری صبر کرنا ہے، سب سے بڑی بلا نا امیدی ہے، سب سے بڑا استاد تجربہ، سب سے بڑا فائدہ نیک اولاد۔ کبھی اپنے دوست کی سچائی کا امتحان نہ لو، کیا پتہ اس وقت وہ مجبور ہو اور تم ایک اچھا دوست کھو بیٹھو۔ لاکھوں کو دوست بنانا کوئی بڑی بات نہیں، بڑی بات یہ ہے کہ ایسا دوست بناؤ جو تمہارا ساتھ اس وقت دے جب لاکھوں تمہارے دشمن ہوں۔ مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان مت لو، کیونکہ مشکل وقت 4 دن کا اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ محبت کی پہلی شرط عزت ہے، اور جو عزت نہیں دے سکتا وہ سچا پیار بھی نہیں دے سکتا۔ ادب یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر سے باہر نکلو تو جس سے بھی ملاقات کرو اس کو اپنے سے بہتر جانو۔